بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کے سلسلے کا ایک اردو ناول عمران کی موت، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 11 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتا چلوں کہ اس کہانی کی تمام اقساط بالترتیب سننے کے لیے ڈسکرپشن میں کمپلیٹ پلے لسٹ کا لنک موجود ہے۔ جوانا کے کمرے سے باہر نکلتے ہی اس گونگے اور بہرے ویٹر نے وہ بڑا سا نوٹ جو اس کو جاتے وقت جوانا دے گیا تھا جیب میں ڈالا، اور پھر معنی خیز نظروں سے ٹائیگر کو دیکھنے لگا۔ ٹائیگر نے آنکھوں کے مخصوص اشارے سے اسے کہا کہ وہ اس کی گردن پر ہاتھ رکھے تاکہ وہ اس سے بات کر سکے۔ ٹائیگر کو گونگوں سے بات کرنے کے طریقے کا علم تھا کہ اگر گونگا مقابل کی گردن پر ہاتھ رکھ دے اور مقابل بات کرے تو گردن اور ہونٹوں کی حرکت سے گونگا اور بہرا آدمی پوری بات آسانی سے سمجھ جاتا ہے۔ گونگا ویٹر ٹائیگر کے اس اشارے کو سمجھ گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنی انگلی ٹائیگر کی گردن پر رکھ دی۔ سنو ویٹر، تم غریب اور غیر جانبدار آدمی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ تم مفت میں مارے جاؤ۔ تمہیں اس حبشی نے 100 روپے انعام دیا ہے، میں تمہیں 500 روپے دوں گا۔ تم مجھے آزاد کر دو۔ ٹائیگر نے ہونٹوں کو مخصوص انداز میں حرکت دیتے ہوئے کہا، مگر میں خود تمہاری جیب سے تمام رقم نکال سکتا ہوں۔ گونگے نے اشاروں سے جواب دیتے ہوئے کہا، دیکھو، میں کسی نہ کسی طرح آزاد ہو جاؤں گا، کیونکہ میرا وہ ساتھی جو باہر موجود ہے کچھ دیر بعد مجھے تلاش کرتا ہوا یہاں آ جائے گا، اور پھر ظاہر ہے نہ صرف تم رقم سے ہاتھ دھو بیٹھو گے بلکہ اپنی جان بھی گنوا دو گے۔ اس لیے میری بات مان جاؤ، ٹائیگر نے کہا، اور شاید بات ویٹر کی سمجھ میں آ گئی۔ اس نے قریب پڑی ہوئی پھل کاٹنے والی چھری اٹھائی اور چند ہی لمحوں میں ٹائیگر کی رسیاں کاٹ ڈالی۔ ٹائیگر آزاد ہوتے ہی تیزی سے اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اشاروں سے ویٹر کا شکریہ ادا کیا اور پھر کوٹ کی اندرونی جیب سے 100 کے 5 نوٹ نکال کر ویٹر کے ہاتھ میں دے دیے۔ ویٹر نے مسرت بھرے انداز میں سر جھکا کر شکریہ ادا کیا، مگر ٹائیگر اس کا شکریہ وصول کرنے سے بیشتر ہی دوڑتا ہوا کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ اس کا رخ اپنے موٹر سائیکل کی طرف تھا۔ وہ گھوم کر ہوٹل کے مین گیٹ کی طرف جانا چاہتا تھا تاکہ اگر جوانا ٹیکسی کے ذریعے زیرو ہاؤس جائے تو وہ نہ صرف اس کا تعاقب کر سکے بلکہ اگر ہو سکے تو اس سے پہلے پہنچ کر عمران کو اس کے آنے کی اطلاع کر سکے۔ وہ ریسٹ روم سے نکل کر دوڑتا ہوا موٹر سائیکل تک پہنچا اور پھر موٹر سائیکل سٹارٹ کر کے ہوٹل کی پشت سے ہوتا ہوا وہ ہوٹل کے مین کمپاؤنڈ کے سامنے آ گیا۔ اسے وہاں کوئی ٹیکسی نظر نہ آئی تو اس نے موٹر سائیکل ایک طرف روکی اور پیدل چلتا ہوا دوبارہ پارکنگ شیڈ کے اس بوڑھے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس نے 50 روپے کا نوٹ نکالا اور جاتے ہی بوڑھے کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ بابا، اس دیونما حبشی کو ہوٹل سے جاتے ہوئے تو نہیں دیکھا؟ ٹائیگر نے سرگوشیانہ انداز میں پوچھا۔ وہ ابھی چند لمحے ہوئے ٹیکسی میں بیٹھ کر گیا ہے۔ ایک مسافر کو ٹیکسی ڈراپ کرنے آئی تھی، وہ اس میں بیٹھ کر گیا ہے۔ بوڑھے نے جواب دیا۔ شکریہ، ٹائیگر نے جواب دیا اور پھر تیزی سے بھاگتا ہوا واپس اپنے موٹر سائیکل کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ جوانا سیدھا زیرو ہاؤس کی تلاش میں گیا ہوگا۔ اس نے سوچا کہ اب ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ وہ جوانا سے پہلے زیرو ہاؤس پہنچ جائے اور عمران کو اس کے آنے کی اطلاع کر دے، تاکہ زیرو ہاؤس میں جوانا کا استقبال ٹھیک طریقے سے ہو سکے اور عمران لا علمی میں مار نہ کھا جائے۔ اگر عمران زیرو ہاؤس میں نہ ہوا تو پھر جوانا کا تعاقب کر کے اس کا دوسرا ٹھکانہ معلوم کر سکے۔ چنانچہ اس نے جوانا سے پہلے پہنچنے کے لیے ایک شارٹ کٹ راستہ استعمال کیا اور تیزی سے موٹر سائیکل دوڑاتا ہوا تقریباً 15 منٹ بعد وہ ٹیمپل روڈ پر پہنچ گیا، مگر ابھی وہ زیرو ہاؤس سے تھوڑی ہی دور تھا کہ اس کی نظریں جوانا پر پڑ گئیں، جو زیرو ہاؤس کے سامنے واقع 10 منزلہ ہوٹل کی طرف تیزی سے بڑھا چلا جا رہا تھا۔ ٹائیگر سمجھ گیا کہ جوانا نے زیرو ہاؤس کی نگرانی کے لیے اس ہوٹل میں ٹھہرنے کا پروگرام بنا لیا ہے۔ چنانچہ جب جوانا ہوٹل کے مین گیٹ میں داخل ہوا تو ٹائیگر موٹر سائیکل دوڑاتا ہوا ساتھ والی گلی سے گزر کر زیرو ہاؤس کی پشت پر پہنچ گیا۔ اسے معلوم تھا کہ زیرو ہاؤس کی پشت پر بھی ایک پھاٹک موجود ہے۔
وہ سامنے کے دروازے سے اس لیے اندر نہیں جانا چاہتا تھا کہ جوانا اسے چیک نہ کر لے۔ پچھلے پھاٹک کے قریب پہنچ کر اس نے موٹر سائیکل روکی اور پھاٹک کے اوپر چڑھتا ہوا تیزی سے اندر کی طرف کود گیا۔ زیرو ہاؤس میں وہ کئی بار آ چکا تھا، اس لیے اسے یہاں کے تمام نظام کا علم تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر عمران بلڈنگ کے اندر ہوگا تو اسے اسکرین پر ٹائیگر اندر آتا ہوا نظر آ گیا ہوگا۔ پچھلے پھاٹک کے قریب پہنچ کر اس نے موٹر سائیکل روکی اور پھاٹک کے اوپر چڑھتا ہوا تیزی سے اندر کی طرف کود گیا۔ زیرو ہاؤس میں وہ کئی بار آ چکا تھا، اس لیے اسے یہاں کے تمام نظام کا علم تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر عمران بلڈنگ کے اندر ہوگا تو اسے اسکرین پر ٹائیگر اندر آتا ہوا نظر آ گیا ہوگا۔ پھاٹک سے اتر کر وہ دوڑتا ہوا برآمدے کے قریب پہنچا۔ اچانک دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور دوسرے لمحے ایک ریوالور کی نال ٹائیگر کے سینے پر جم گئی۔ ٹائیگر نے ایک لمحے میں پہچان لیا کہ وہ صفدر تھا۔ صفدر صاحب، عمران صاحب اندر ہیں؟ ٹائیگر نے بڑے مطمئن لہجے میں سوال کیا۔ تم کون ہو؟ صفدر نے اپنا اور عمران کا نام سنتے ہی چونک کر پوچھا۔ میرا نام ٹائیگر ہے، میں عمران صاحب کا اسسٹنٹ ہوں، ٹائیگر نے جواب دیا۔ اوہ سوری، میں تمہیں نام سے تو پہچانتا ہوں مگر شکل پہلی بار دیکھ رہا ہوں۔ صفدر نے طویل سانس لیتے ہوئے ریوالور جیب میں ڈال لیا۔ عمران صاحب، ٹائیگر نے پوچھا، وہ ابھی چند لمحے پہلے سامنے والے ہوٹل کی طرف گئے ہیں، وہاں کسی مجرم کو پکڑنا ہے، صفدر نے جواب دیا۔ اوہ غضب ہو گیا، اس کا مطلب ہے جوانا خود ہوٹل میں نہیں گیا بلکہ عمران صاحب کے پیچھے گیا ہے، ٹائیگر نے انتہائی تشویش بھرے لہجے میں کہا اور پھر تیزی سے واپس برآمدے کی طرف مڑا اور باہر نکلتا چلا گیا۔ سنو ٹائیگر، مجھے بتاؤ بات کیا ہے؟ صفدر نے اس کے چہرے پر انتہائی تشویش کے آثار دیکھتے ہوئے پوچھا۔ عمران صاحب شدید خطرے میں ہیں، وہ دیو بے خبری میں انہیں دبوچ لے گا، ٹائیگر نے تیزی سے پچھلے پھاٹک کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ دیو دبوچ لے گا؟ پوری بات بتاؤ، صفدر نے انتہائی سخت لہجے میں کہا اور بے اختیارانہ طور پر وہ بھی عمارت سے نکل کر ٹائیگر کے پیچھے چلتا ہوا پھاٹک کے قریب پہنچ گیا۔ تفصیلات کا وقت نہیں ہے صفدر صاحب، ٹائیگر نے پھاٹک پر چڑھتے ہوئے کہا۔ ٹھہرو، تم اس طرح نہیں جا سکتے، ہو سکتا ہے تم مجھے ڈاج کر رہے ہو، اچانک صفدر نے اس کا بازو پکڑتے ہوئے کہا۔ اسے اچانک خیال آ گیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اصلی ٹائیگر نہ ہو، مگر اس سے پہلے کہ ٹائیگر کوئی جواب دیتا اچانک ایک خوفناک اور لرزا دینے والا دھماکہ ہوا اور وہ دونوں پھاٹک سمیت اڑتے ہوئے باہر گلی میں جا گرے۔ انہیں یوں محسوس ہوا جیسے کسی دیو نے انہیں اٹھا کر دور پھینک دیا ہو۔ دھماکہ اتنا خوفناک تھا کہ چند لمحوں کے لیے تو ان کے حواس غائب ہو گئے، اور پھر جب ان کے ہوش ٹھکانے آئے تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ زیرو ہاؤس کے پرزے فضا میں اڑ رہے تھے اور ہر طرف دھواں اور گرد کے بادل چھا گئے تھے۔ چونکہ وہ پھاٹک سمیت باہر گلی میں گرے تھے اس لیے عمارت کے پتھروں کی بارش سے براہ راست تو بچ گئے، مگر اس کے باوجود باریک پتھر وغیرہ ان پر گرے ضرور، مگر وہ بچ گئے تھے۔ ارد گرد کی عمارتوں کو بھی شدید نقصان پہنچا تھا۔ صفدر اور ٹائیگر ہوش میں آتے ہی تیزی سے اٹھے، گرد کی وجہ سے وہ پہچان نہ رہے تھے۔ تم تو میرے لیے فرشتہ رحمت ثابت ہوئے ہو ٹائیگر، اگر میں تمہارے پیچھے باہر نہ آتا تو میرے پرزے بھی فضا میں اڑ رہے ہوتے، صفدر نے زیرو ہاؤس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جہاں اب گرد اور دھوئیں کے بادلوں میں آگ کے خوفناک شعلے لپک رہے تھے۔ یہ سب قدرت کے کھیل ہیں صفدر صاحب، بہرحال ہمیں عمران صاحب کا پتہ کرنا چاہیے، ٹائیگر نے کہا اور وہ تیزی سے سائیڈ والی گلی کی طرف بھاگتا چلا گیا۔ صفدر نے بھی ظاہر ہے اب اس کی پیروی ہی کرنی تھی۔ جوانا بجلی فیل ہوتے ہی دروازے کی طرف لپکا، مگر دوسرے لمحے اچھل کر پشت کے بل واپس آ گرا۔ ایک خوفناک اور لرزا دینے والی دھماکے سے پیدا ہونے والی لہروں نے اسے اچھال دیا تھا۔ ہوٹل میں چیخو پکار اور افراتفری مچ گئی۔ دھماکہ اتنا خوفناک تھا کہ جوانا کے ہوش بھی ایک لمحے کے لیے غائب ہو گئے، مگر پھر وہ اپنے آپ کو سنبھال کر اٹھا اور تیزی سے دروازے کی طرف لپکا۔ حال میں موجود دوسرے افراد بھی دروازے کی طرف لپکے، مگر جوانا ان سب سے پہلے باہر نکلا تھا اور اسی لمحے اسے فضا میں لہراتی ہوئی انسانی چیخ سنائی دی۔ چیخ اوپر سے نیچے آ رہی تھی، پھر ایک ہلکا دھماکہ ہوا اور ایک انسانی جسم ہوٹل کے پتھریلے کمپاؤنڈ پر آ گرا اور اس کے جسم کے کچھ حصے اڑ کر ادھر ادھر بکھرتے چلے گئے۔ جوانا کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگ بھی اسی طرف لپکے۔ اوپر سے گرنے والی کی کھوپڑی پاش پاش ہو چکی تھی اور شاید جسم کے تمام ہڈیاں بھی ٹوٹ گئی تھیں، مگر پشت کے بل گرنے کی وجہ سے اس کا چہرہ صحیح سلامت تھا۔
جوانا ایک نظر لاش کے چہرے پر ڈالتے ہی دم بخود رہ گیا، کیونکہ لاش اس کے ساتھی البرٹ کی تھی۔ پھر جوانا کی نظریں سامنے زیرو ہاؤس کی عمارت پر جم گئی، جس کے پرزے فضا میں اڑ رہے تھے، دھوئیں اور گرد کے بادلوں میں آگ کے شعلے لپک رہے تھے۔ جوانا سمجھ گیا کہ اس عمارت کی تباہی یقیناً البرٹ کے ہاتھوں ہوئی ہوگی، کیونکہ وہ البرٹ کے طریقہ کار سے واقف تھا، مگر البرٹ اس بار خود بھی نہ بچ سکا تھا۔ ساری صورتحال خود بخود اس پر آئینے کی طرح واضح ہوتی چلی گئی کہ البرٹ نے عمران کو مارنے کے لیے اس بلڈنگ میں بم پھینکا ہوگا، مگر عمران شاید پہلے ہی اسے چیک کر چکا ہوگا۔ اس لیے عمران اندھا دھند دوڑتا ہوا عمارت سے نکل کر ہوٹل میں داخل ہوا تھا، اور اب یہ معلوم نہ تھا کہ البرٹ کو اوپر سے عمران نے پھینکا تھا یا پھر عمارت کے دھماکے سے وہ خود ہی نیچے گرا تھا۔ اب ہر طرف چیخو پکار تھی اور لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا تھا۔ جوانا کی نظریں گیٹ پر پڑی اور دوسرے لمحے وہ چونک پڑا، کیونکہ اس نے عمران کو ہوٹل کے دروازے سے باہر نکلتے دیکھ لیا تھا۔ اب چونکہ بے پناہ ہجوم کی وجہ سے وہ عمران پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا، اس لیے وہ تیزی سے ایک ستون کی آڑ میں ہو گیا۔ عمران لوگوں کی بھیڑ کو چیرتا ہوا سڑک کی طرف بڑھا۔ اس کے انداز میں وحشت نمایاں تھی، مگر دوسرے لمحے اس نے عمران کو ٹھٹکتے دیکھا، اور پھر اس کی نظریں اس تباہ ہونے والی بلڈنگ کے قریب سے دوڑ کر ہوٹل کی طرف آتے ہوئے دو افراد پر پڑیں۔ وہ دونوں گرد میں اٹے ہوئے تھے، مگر جوانا نے قریب آنے پر ان میں سے ایک کو فوراً ہی پہچان لیا۔ وہ وہی آدمی تھا جسے وہ ہوٹل میں باندھ کر چھوڑ آیا تھا۔ عمران شاید ان دونوں کو دیکھ کر ہی ٹھٹکا تھا۔ اس نے عمران کے چہرے پر اطمینان کے آثار پھیلتے صاف دیکھ لیے۔ جوانا نے ایک لمحے کے لیے کچھ سوچا اور پھر ہجوم کو چیرتا ہوا عمران کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس کے دماغ میں البرٹ کی لاش گھوم رہی تھی۔ اب عمران سے نہ صرف اس نے اپنا ذاتی انتقام لینا تھا، بلکہ اب البرٹ کا انتقام بھی اسے ہی لینا تھا۔ اس کے موٹے دماغ میں ایک خیال یہ آیا تھا، اور وہ چونکہ براہ راست ایکشن کا قائل تھا، اس لیے مزید غور و فکر فضول سمجھتے ہوئے اس نے براہ راست اقدام کرنے کا ہی فیصلہ کر لیا۔ عمران اور اس کے دونوں ساتھی آپس میں باتیں کر رہے تھے، اور پھر عمران کی نظریں تیزی سے ادھر ادھر دوڑنے لگیں، مگر جب عمران کی نظریں جوانا پر پڑی تو جوانا ان کے قریب پہنچ چکا تھا۔ ٹائیگر بھی اسے دیکھتے ہی چوکنا ہو گیا۔ تم میرے شکار ہو عمران، اور میں نے اپنی عارضی شکست کے انتقام کے ساتھ ساتھ اب اپنے ساتھی کا انتقام بھی تم سے لینا ہے، جو اس طرف لاش کی صورت میں پڑا ہوا ہے۔ جوانا نے بڑے غصیلے لہجے میں پھنکارتے ہوئے کہا۔ وہ ان کے قریب پہنچ کر سینہ تان کر رک گیا تھا۔ صرف ایک ساتھی کی بات کر رہے ہو؟ میرا خیال ہے تم اپنے دو اور ساتھیوں کو بھی انتقام میں شامل کر لو۔ عمران نے بڑے مطمئن انداز میں جوانا کو سر سے پیر تک دیکھتے ہوئے کہا۔ ادھر جوانا کو دیکھتے ہوئے ٹائیگر نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ریوالور نکالنا چاہا، مگر عمران نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ دو ساتھی؟ جوانا بری طرح چونکا۔ ہاں، ایک کا نام تو میں جانتا ہوں، وہ مادام برتھا ہے، اور دوسرا ایک خوبصورت نوجوان ہے، عمران نے جواب دیا۔ اوہ، تم راشیل کی بات کر رہے ہو؟ جوانا نے دانتوں سے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں اب شعلے سے لپکنے لگے تھے۔ راشیل ہی ہوگا۔ بہرحال وہ دونوں اس عمارت میں قید تھے جسے تمہارے ساتھی نے کوبرا بم سے تباہ کر دیا ہے، اور ظاہر ہے عمارت کے ساتھ ان کے پرزے بھی فضا میں بکھر چکے ہوں گے، عمران نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں اکیلا ہی تم سے اپنے سب ساتھیوں کی موت کا انتقام لوں گا۔ اگر تم مرد ہو تو میرا چیلنج قبول کرو، میں تمہیں اپنے ساتھ لڑنے کا چیلنج کرتا ہوں۔ جوانا نے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے بڑے فخریہ لہجے میں کہا۔ مجھے تمہارا چیلنج قبول ہے، عمران نے بڑے مطمئن لہجے میں جواب دیا۔ ٹھیک ہے، مگر خالی ہاتھ لڑنا ہوگا۔ جگہ جہاں تم چاہو، جوانا نے کہا۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ سب سے اچھا ہے، خواہ مخواہ کی بھاگ دوڑ سے آدمی بچ جاتا ہے۔ آؤ ہمارے ساتھ ابھی چلتے ہیں، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، صفدر نے کچھ کہنا چاہا۔ تم خاموش رہو صفدر، بڑے عرصے بعد ایک دلچسپ موقع ہاتھ آیا ہے، میں اسے ہاتھ سے گنوانا نہیں چاہتا، عمران نے کہا، اور پھر وہ تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ جوانا اس کے پیچھے لپکا۔ ظاہر ہے ٹائیگر اور صفدر بھی ساتھ ہو لیے۔ ادھر پولیس اور فائر بریگیڈ کی گاڑیاں سائرن بجاتی ہوئی تیزی سے زیرو ہاؤس کے گرد پھیلتی جا رہی تھیں، مگر عمران نے مڑ کر بھی زیرو ہاؤس کی طرف نہ دیکھا۔ تھوڑی دور جا کر انہیں ٹیکسی مل گئی، اور پھر ڈرائیور کے ساتھ جوانا بیٹھ گیا، جبکہ عمران، صفدر اور ٹائیگر پچھلی نشستوں پر بیٹھ گئے، اور عمران نے دانش منزل کا پتہ بتا دیا، اور صفدر کے چہرے پر اطمینان کی مسکراہٹ رینگنے لگی
وہ سمجھ گیا تھا کہ عمران اس حبشی کو ٹریپ کر کے دانش منزل لے جانا چاہتا ہے تاکہ اسے وہاں آسانی سے قید کر سکے۔ میرا خیال ہے کہ تم کوئی دھوکہ نہیں کرو گے۔ جوانا نے ٹیکسی چلتے ہی پیچھے مڑ کر کہا۔ نہیں بھائی، دھوکہ کیسا، تم جی بھر کر اپنے ارمان نکال لینا، عمران نے بڑے پر اعتماد لہجے میں کہا، اور جوانا نے سر ہلا دیا۔ ٹیکسی تیزی سے دوڑتی ہوئی دانش منزل کی طرف دوڑی چلی جا رہی تھی۔ دانش منزل کے وسیع و عریض کمپاؤنڈ میں اس وقت عجیب سا منظر تھا۔ عمران کمپاؤنڈ کے درمیان میں ایک طرف بڑے مطمئن انداز میں کھڑا تھا، جبکہ اس سے چند قدم کے فاصلے پر جوانا سینہ تانے موجود تھا۔ ان دونوں سے پرے ہٹ کر ٹائیگر اور صفدر کھڑے عجیب سی نظروں سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ وہ سب ابھی ابھی دانش منزل پہنچے تھے اور یہاں آتے ہی خم ٹھونک کر میدان میں آ گئے تھے۔ مجھے تمہاری موت پر افسوس ہوگا جوانا، تم واقعی دلیر اور نیڈر آدمی ہو، اس لیے پشت سے وار کرنے کے بجائے تم نے مجھے چیلنج کیا ہے، عمران نے جوانا سے مخاطب ہو کر کہا۔ موت کس کی آتی ہے یہ ابھی معلوم ہو جائے گا۔ جوانا نے آج تک جتنے بھی شکار مارے ہیں اپنے ہاتھوں سے ہی مارے ہیں۔ جوانا نے بڑے پر اعتماد لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، سنو جوانا، ابھی تھوڑی دیر بعد ہم دونوں کے درمیان کوئی نہ کوئی فیصلہ ہو جائے گا، مگر اس سے پہلے میں جاننا چاہتا ہوں کہ تمہارا تعلق کس تنظیم سے ہے، عمران نے پوچھا۔ میں ماسٹر کلر ہوں، جوانا نے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے بڑے فخریہ لہجے میں کہا۔ او یہ بات ہے، تمہارا تعلق ماسٹر کلرز سے ہے، پیشہ ور قاتلوں کی بین الاقوامی تنظیم، مگر میرے خلاف تمہیں کس نے ہائر کیا تھا، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ مجھے نہیں معلوم، یہ کام ایلبرٹ کرتا تھا، جوانا نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، شکریہ، آؤ اب اپنی تمام حسرتیں نکال لو، عمران نے کہا اور پھر تن کر کھڑا ہو گیا۔ جوانا کا جسم بھی عمران کی بات سنتے ہی تن گیا، اس کے دونوں ہاتھ تیزی سے سیدھے ہوئے اور آنکھوں میں بے پناہ چمک ابھر آئی، اور پھر وہ بڑے محتاط انداز میں قدم اٹھاتا عمران کی طرف بڑھا۔ اس کی تیز نظریں عمران پر جمی ہوئی تھیں، مگر عمران یوں مطمئن انداز میں کھڑا تھا جیسے اس کے سامنے دیو قامت ماسٹر کلر جوانا نہیں بلکہ کوئی بچہ کھڑا ہو۔ جوانا ایک لمحے کے لیے عمران کے سامنے کھڑا اسے گہری نظروں سے دیکھتا رہا، پھر اچانک ایڑیوں کے بل تیزی سے گھوما اور اس کی لات گھومتی ہوئی عمران کی پسلیوں کی طرف بڑھی۔ عمران شوتولو کے اس خوفناک داؤ کے متعلق اچھی طرح جانتا تھا، اس لیے اس نے اپنے آپ کو اس داؤ سے بچانے کے لیے اوپر والے دھڑ کو تیزی سے پیچھے کیا، اور پھر پلک جھپکتے میں اس کا جسم کمان کی صورت اختیار کرتا چلا گیا، اور اسی لمحے عمران کلا بازی کھا کر سیدھا ہو گیا۔ جوانا کا یہ خوفناک داؤ ناکام ہو گیا تھا، اور وہ ایک بار پھر سیدھا کھڑا حیرت بھری نظروں سے عمران کو دیکھ رہا تھا۔ یہ داؤ جاپانی مارشل آرٹ کی ایک قسم شوتولو کا مخصوص داؤ تھا، اور اس سے کسی کا بچنا بظاہر ناممکن ہوتا تھا، کیونکہ داؤ مارنے والا مقابل کو دائیں بائیں کسی طرف سے نکلنے نہیں دیتا۔ وہ اتنی تیزی سے وار کرتا ہے کہ اگر مقابل اس سے بچنے کے لیے دوسری طرف کو جھکے تو وہی لات گھوم کر دوسری طرف وار کرتی ہے، اور یہ داؤ اگر ٹھیک طرح لگ جائے تو ایڑی کی مدد سے مقابل کی پسلیاں اس کے جسم میں گھس جاتی ہیں، اور نتیجہ صاف ظاہر ہے۔ اس سے بچاؤ کا صرف ایک ہی طریقہ تھا، اور وہی طریقہ عمران نے استعمال کیا تھا، مگر یہ طریقہ اپنانا اور اس پر فوری عمل کرنا اچھے لڑاکوں کے لیے ناممکن ہوتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جوانا کی آنکھوں میں حیرت کے آثار نمودار ہو گئے تھے۔ کھڑے کیوں ہوں، کیا ایک ہی داؤ آتا ہے، عمران نے اس کا مضحکہ اڑاتے ہوئے کہا، اور دوسرے لمحے جوانا ایک بار پھر تیزی سے حرکت میں آیا، اور اس بار اس نے مارشل آرٹ کا سب سے خطرناک داؤ آزمایا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ پھیل کر آگے بڑھے تھے، مگر عمران کے قریب پہنچتے ہی اس نے دونوں ہاتھوں کو پیچھے کی طرف کھینچ لیا، اور ایک زوردار چیخ مار کر اس نے اپنا گھٹنا موڑ کر عمران کے پیٹ میں مارنا چاہا۔ اس داؤ میں لازماً مقابل فریب کھا جاتا تھا، کیونکہ اس کی تمام تر توجہ ہاتھوں پر مرکوز رہتی تھی، مگر عمران یکدم فضا میں اچھلا، اور اس طرح نہ صرف وہ گھٹنے کی ضرب سے بچ گیا بلکہ اس کی دونوں ٹانگیں پوری قوت سے جوانا کے سینے پر پڑیں، اور جوانا ایک چیخ مار کر پشت کے بل زمین پر جا گرا۔ اٹھو اٹھو، ابھی سے زمین سے چپکنے لگے ہو، عمران نے زمین پر پیر جماتے ہوئے مضحکہ اڑانے والے انداز میں کہا، اور جوانا اچھل کر کھڑا ہو گیا، اور اس بار اٹھتے ہی وہ تیزی سے جھکا، اس کے دونوں ہاتھ زمین سے ٹکے، اور پھر وہ کسی گیند کی طرح سمٹ کر گولی کی طرح سامنے کھڑے عمران سے آ ٹکرایا۔
اور اس بار عمران اس کی زد سے نہ بچ سکا اور وہ پشت کے بل زمین پر جا گرا۔ جوانہ کا جسم اس کے اوپر تھا اور جوانہ نے عمران کے زمین پر گرتے ہی پوری قوت سے اپنی دونوں کوہنیاں عمران کی پسلیوں میں ماری اور ساتھ ہی اس کا سر پوری قوت سے عمران کی ناک سے ٹکرایا۔ اسی لمحے عمران کا جسم بری طرح تڑپا اور اس کی دونوں ٹانگیں تیزی سے سمٹیں اور جوانہ فضا میں اچھل کر دور جا گرا۔ عمران اچھل کر سیدھا ہوا، اس کی ناک سے خون رسنے لگا تھا، جبکہ جوانہ کی کوہنیوں نے اس کی پسلیوں کو بری طرح چٹخا دیا تھا۔ یہ عمران ہی تھا جو جوانہ کے اس خوفناک داؤ کے باوجود اٹھ کر کھڑے ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس نے سر کو جھٹکا دے کر دماغ پر پھیلتے ہوئے اندھیروں کو دور کر دیا۔ البتہ اس کے سینے میں درد کی تیز لہریں دوڑنے لگی تھیں اور پھر اس کی آنکھوں میں وحشت کے آثار چھاتے چلے گئے۔ ادھر جوانہ بھی تیزی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، مگر اس بار عمران نے اسے مزید کوئی داؤ استعمال کرنے کا کوئی موقع نہ دیا اور اس نے شوتولوں کا وہی داؤ جوانہ پر استعمال کیا جو جوانہ نے پہلے کیا تھا۔ عمران لٹو کی طرح اپنی ایڑیوں پر گھوما اور پھر اس کی لات پوری قوت سے جوانہ کے دائیں پہلو پر پڑی اور جوانہ لڑکھڑا کر بائیں طرف جھکا ہی تھا کہ عمران کی لات پلک جھپکنے میں گھوم کر بائیں پہلو پر پڑی اور جوانہ کسی کٹے ہوئے شہتیر کی طرح زمین پر گرتا چلا گیا۔ عمران کے بوٹ کی ایڑی پوری قوت سے جوانہ کے دونوں پہلوؤں پر پڑی تھی اور جس جگہ اس کی ایڑیاں پڑی تھیں وہاں سے نہ صرف کھال پھٹ گئی بلکہ گوشت بھی پھٹتا چلا گیا اور خون کے دھبے جوانہ کی قمیص پر پھیلتے چلے گئے۔ جوانہ نے گرتے ہی پلٹ کر اٹھنا چاہا، مگر اب عمران پر جنون سوار ہو گیا تھا۔ وہ اچھل کر آگے بڑھا اور اس کی لات پوری قوت سے جوانہ کے دائیں رخسار پر پڑی اور جوانہ کا گال اس طرح پھٹتا چلا گیا جیسے کسی نے گرز مار دیا ہو۔ اس کے حلق سے چیخ سی نکل گئی۔ عمران نے دوسری لات چلائی، مگر اس بار جوانہ نے انتہائی پھرتی سے اس کی ٹانگ دونوں ہاتھوں میں پکڑ لی اور پھر ایک جھٹکا دے کر اسے پیچھے گرا دیا۔ عمران لڑکھڑا کر پشت کے بل زمین پر گرا ہی تھا کہ جوانہ کسی وحشی سانڈ کی طرح اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا چہرہ بگڑ گیا تھا، دایاں گال پھٹ چکا تھا، مگر بے پناہ طاقت کے بل پر اب بھی وہ اپنے قدموں پر ہی کھڑا تھا اور پھر اس نے پوری قوت سے زمین پر پڑے ہوئے عمران پر چھلانگ لگا دی۔ عمران نے اس کے چھلانگ لگاتے ہی تیزی سے اپنے دونوں گھٹنے کھڑے کر لیے اور جوانہ کا جسم اس کے گھٹنوں سے پوری قوت سے ٹکرا گیا اور جوانہ کے حلق سے ایک کربناک چیخ نکلی اور وہ پلٹ کر زمین پر گرا۔ عمران کے دونوں گھٹنوں نے اس کے سینے کی پسلیاں توڑ ڈالی تھی۔ جوانہ زمین پر گرتے ہی بری طرح تڑپنے لگا۔ وہ ایک بار پھر اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ عمران اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی لات ایک بار پھر فضا میں بجلی کے کوندے کی طرح لپکی اور اس بار اس کے نشانے کی زد میں جوانہ کا بایاں جبڑا آ گیا اور جوانہ کے حلق سے بے اختیار ایک چیخ نکلی اور اس نے زمین پر بری طرح سر مارنا شروع کر دیا۔ اس کے بائیں جبڑے اور گال کا بھی وہی حشر ہوا تھا جو دائیں کا ہوا تھا۔ عمران نے ایک بار پھر لات اٹھائی، مگر اسی لمحے جوانہ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں ڈال دیں اور عمران نے لات روک لی۔ یہ شکست تسلیم کرنے کا کوشن تھا اور جوانہ اپنی شکست تسلیم کر چکا تھا۔ اٹھو جوانہ اور مردوں کی طرح لڑو، ابھی تمہارے جسم کی بہت سی ہڈیاں سلامت ہیں، عمران نے غراتے ہوئے کہا۔ میں شکست تسلیم کر چکا ہوں ماسٹر، اب تم مجھے گولی مار دو، جوانہ نے بھینچے ہوئے لہجے میں اٹک اٹک کر کہا اور مقابل کو ماسٹر کہنا حتمی شکست کی واضح دلیل تھی۔ جوانہ مردوں کی طرح لڑا تھا اور اس نے مردوں کی طرح ہی اپنی شکست تسلیم کی تھی۔ عمران نے دونوں ہاتھ اٹھا کر انہیں مٹھی کی طرح جوڑا۔ یہ اس بات کا کاشن تھا کہ اس نے لڑائی ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے، اور پھر اس نے جھک کر جوانہ کا ایک بازو پکڑا اور اسے کھینچ کر کھڑا کر دیا۔ مجھے گولی مار دو ماسٹر، میں اب زندہ نہیں رہنا چاہتا، زندگی میں پہلی بار میں نے شکست تسلیم کی ہے۔ جوانہ کی آنکھیں دھندلا گئی ہیں اور اس کے بگڑے ہوئے منہ سے الفاظ رک رک کر نکل رہے تھے۔ میں تمہاری طرح ماسٹر کلر نہیں ہوں، میرا کام لوگوں کو مارنا نہیں بچانا ہے، عمران نے کہا اور پھر اسے سہارا دے کر عمارت کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ عمران صاحب، آپ نے تو کمال کر دیا، یہ تو انتہائی خوفناک لڑاکا ہے، صفدر نے آگے بڑھ کر کہا۔ ہاں صفدر، مارشل آرٹ میں شاید ہی اس کا کوئی مقابل ہو، بہرحال اسے ڈریسنگ روم میں لے چلو، باقی باتیں وہیں ہوں گی، عمران نے کہا اور صفدر اور ٹائیگر نے آگے بڑھ کر جوانہ کو سنبھال لیا جو اب بری طرح لڑکھڑا رہا تھا
اور عمران تیزی سے چلتا ہوا ڈریسنگ روم کی طرف بڑھتا چلا گیا، اور پھر عمران نے ڈریسنگ روم میں نہ صرف اپنی چوٹوں کا علاج کیا بلکہ خود ہی جوانہ کی پسلیاں اور اس کا چہرہ درست کر کے اس کے دونوں پہلوؤں میں موجود گھاؤ کا ماہر ڈاکٹر کی طرح علاج کر دیا۔ اب تمہارا کیا پروگرام ہے جوانہ؟ عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے سامنے بیڈ پر پڑے پٹیوں میں لپٹے ہوئے جوانہ سے مخاطب ہو کر کہا۔ صفدر اور ٹائیگر بھی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں تمہارا مجرم ہوں ماسٹر، تمہارا جو جی چاہے میرے ساتھ سلوک کرو، ویسے میں نے تمہارے جیسا دشمن آج تک نہیں دیکھا جو مقابل کو نہ صرف فوری موت سے بچائے بلکہ اس کا علاج بھی کرے۔ جوانہ نے بڑے سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، سنو جوانہ، مجھے تمہاری تنظیم کے متعلق علم ہے۔ تم 4 ممبر ہو اور اب تمہارے علاوہ 3 ختم ہو چکے ہیں۔ گو میں نے انہیں بھی نہیں مارا، ایلبرٹ کے بم نے ان کا خاتمہ کیا ہے، اور ایلبرٹ جھٹکا لگنے سے میرے ہاتھوں سے نکل کر کھڑکی میں اور وہاں سے نیچے سڑک پر آ گرا۔ بہرحال تمہاری تنظیم کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تم خوفناک پیشہ ور قاتل ہو، نہ جانے اب تک تمہارے ہاتھوں کتنے قتل ہو چکے ہوں گے، مگر چونکہ تم اس سے پہلے میرے ملک نہیں آئے اس لیے یقیناً تم نے میرے ملک میں کوئی قتل نہیں کیا۔ باقی رہ گیا میرا مسئلہ، تو چونکہ یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے، تم میرے ملک کے خلاف کسی جرم میں ملوث نہیں پائے گئے ہو، اس لیے میں اپنی جانب سے تمہیں معاف کرتا ہوں۔ تم اگر چاہو تو میرے ملک سے واپس جا سکتے ہو۔ عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا، تم گریٹ ہو ماسٹر، بہت گریٹ۔ میں تمہاری عظمت کو سلام کرتا ہوں، اور آج میں تمہارے سامنے عہد کرتا ہوں کہ آئندہ کسی کو معاوضہ لے کر قتل نہیں کروں گا۔ تم نے اپنی عظمت سے میری آنکھیں کھول دی ہیں۔ جوانہ نے انتہائی مضبوط لہجے میں جواب دیا، مجھے یقین ہے کہ تم اپنا یہ عہد مردوں کی طرح نبھاؤ گے۔ بہرحال تم میری طرف سے آزاد ہو، جہاں جی چاہے جا سکتے ہو۔ عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، ماسٹر تم مجھے اپنے قدموں میں جگہ دے دو، میں اب کہیں نہیں جاؤں گا، میں زر خرید غلام کی طرح تمہاری خدمت کروں گا۔ جوانہ نے تیزی سے بیڈ سے اتر کر عمران کے پیر پکڑتے ہوئے کہا، ارے ارے میرے پیر چھوڑ دو، میں پہلے ہی ایک حبشی کو بڑی مشکل سے پال رہا ہوں، کمبخت نے شراب پی پی کر میرا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ نہ بھائی نہ، میں بیک وقت 2 کو نہیں پال سکتا۔ عمران نے اپنا پیر چھڑاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے ماسٹر، تمہاری مرضی، مگر میں تمہارے علاوہ اور کہیں نہیں رہ سکتا۔ جوانہ صرف اپنے ماسٹر کے پاس زندہ رہ سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ جوانہ نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، اور پھر وہ اچانک پوری قوت سے دوڑا اور اس نے پوری قوت سے اپنا سر سامنے والی دیوار سے ٹکرا دیا۔ ایک دھماکہ ہوا اور عمران کو یہی محسوس ہوا جیسے جوانہ کا سر ٹکڑوں میں تبدیل ہو چکا ہے، مگر جوانہ آخر جوانہ تھا۔ اتنی خوفناک ٹکر کے باوجود اس کا سر نہ صرف سلامت تھا بلکہ وہ اپنے قدموں پر بھی کھڑا تھا، اور جوانہ نے ایک بار پھر آگے بڑھ کر پہلے سے زیادہ قوت سے سر دیوار میں مارنا چاہا، مگر اس سے پہلے کہ اس کا سر دیوار سے ٹکراتا عمران نے لپک کر اسے پیچھے کھینچ لیا۔ اچھا بھائی اچھا، تمہیں بھی بھگتوں گا، اور کیا کروں؟ عمران نے بڑے مایوسانہ لہجے میں کہا، شکریہ ماسٹر، بہت بہت شکریہ، تمہیں جوانہ سے کبھی کوئی شکایت نہ ہوگی۔ جوانہ نے مسکراتے ہوئے کہا، اور عمران کے سامنے رکوع کے بل جھکتا چلا گیا۔